دوستو السلام علیکم۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے عمران خان کی جو حکومت ہے ان کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لے رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہ چوتھی قسط ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آج ایران اور ترکی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ایران اور ترکی دونوں کے ساتھ کوشش کی ہے کہ تعلقات بہتر ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ صدر روحانی نے پاکستان آئے تھے 2017 میں، اور اس زمانے میں جو ہمارے آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف، انہوں نے کمپلین بھی کی تھی صدر روحانی سے اپنی ملاقات میں کہ جی آپ کے ہاں، کیونکہ کلبھوشن جادیو گرفتار ہو چکا تھا، اس کے خلاف مقدمہ بھی چل چکا تھا، تو انہوں نے ایک قسم کی شکایت کی کہ آپ کی جو ایران کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف بھارت استعمال کر رہا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تاریخی اعتبار سے ہم ایران کے ساتھ ہمیشہ ہمارے تعلقات ہم نے کوشش کی کہ اچھے رہیں، اور 2010 میں تو بلکہ ہم نے جو جندلہ ہیں، جو سنی بلوچ ایک تحریک ہے ایران میں، جو گریٹر بلوچستان کی بات کرتی ہے، ان کے جو اس وقت کے چیف تھے عبدالحمید ریگی، ان کو بھی ہم نے گرفتار کروانے میں ایران کی بڑی مدد کی۔ تو ہم نے ایران کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات کی خواہش کی ہے، اور اس اعتبار سے کوشش بھی کی ہے، لیکن ایران میں انقلاب کے بعد 1979 کے بعد یقیناً پاکستان کے لیے بڑی مشکل سی رہی ہے کہ آیا، کیونکہ خلیجی ممالک خاص طور پہ سعودی عرب، یو ای اور ایران کے درمیان ایک ٹینشن رہی ہے، اور پھر ایران تو ہمارے لیے ذرا بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان دونوں ممالک کو۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران میں انقلاب کے بعد پاکستان میں خاص طور پہ شیعہ سنی فسادات بھی پہلے تو کہیں ہم سنتے ہی نہیں تھے، لیکن ایران میں انقلاب کے بعد شیعہ سنی ٹینشن بھی پاکستان میں بڑھی، بلکہ پوری دنیا میں ہی بڑھی اور پاکستان میں خاص طور پہ۔ تو اب جو ہے ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جواد ظریف صاحب بھی آئے ہوئے تھے جو ایران کے فارن منسٹر ہیں، اور ہمارا ایک تو ہمارے بائیلیٹرل تعلقات ہیں، لیکن اس میں وہ اب گرم اس طرح وہ سبسٹینس نہیں رہا بدقسمتی کے ساتھ، کیونکہ ایران بھارت کے بہت قریب ہوا پچھلے تقریباً 10 سالوں میں سمجھتا ہوں، اور چابہار پورٹ جو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اسی کا ہی ایک ریفلیکشن ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ بھارت میں جو شیعوں کی تعداد ہے، شیعہ پاپولیشن ہے، وہ پاکستان سے زیادہ ہیں وہاں پہ۔ تو بہرحال ایران کا ایک رجحان یا ایک انکلینیشن اس طرف ہے، بھارت کی طرف۔ اور پھر ہمارا جو بارڈر بھی ہے اس میں بھی تھوڑی بہت ٹینشن رہتی ہے، تو ہماری بلکہ ابھی چونکہ پھر گلوبل جو پالیٹکس ہے اس کا بھی اثر رہتا ہے، ایران میں سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اس لیے ہم جو ایران پاکستان جو پائپ لائن ہے، گیس پائپ لائن، اس کو بھی ہم مکمل نہیں کر پائے۔ تو یہ تمام جو عوامل ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں پاکستان ایران تعلقات میں۔ ابھی بھی دیکھیے ہم کوشش تو کر رہے ہیں، اور یہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ میرے خیال میں حکومت تھوڑا بہت جو ایک توازن رکھنا چاہیے تھا وہ رکھ نہیں سکی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی طرف اگر ہمارا رجحان بھی ہے تو اس کا براہ راست جو اثر پڑتا ہے وہ ہمارے تعلقات ہیں سعودی عرب کے خاص طور پہ ان کے ساتھ، اس پہ اثر پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ذہن میں رہے کہ ایران ٹھیک ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، لیکن سوال یہی ہے کہ جو اگر ریئل پالیٹک کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایران سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارا کوئی خاص ٹریڈ نہیں ہے اس وقت ایران کے ساتھ، نہ ہمارے پاکستانی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ریمیٹنسز نہیں ہیں، تو اس وجہ سے لامحالہ جو ہمیں کوئی فائدہ اگر ہے اس وقت تو وہ ہمارے تعلقات سعودی عرب یا خلیجی ممالک کے ساتھ ہونے میں ہے۔ تو اس لیے جو پچھلے دنوں اس حکومت نے بھی ایک قسم کی ناکام سی کوشش کی کہ ایک بلاک نیا بنایا جائے، وہ کوالالمپور سمٹ آپ کو یاد ہوگی، ایران، ٹرکی، پاکستان، ملیشیا، تو وہ معاملہ فلاپ ہو گیا، کیونکہ ہماری جو اکنامک صورتحال ہے وہ ہماری جو ایک انڈیپینڈنس ہے خارجہ پالیسی میں اس کو محدود تو کرتی ہے۔ تو ایران کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایران کا افغانستان میں کچھ عمل دخل ہے، تو ہم چاہتے تو ہیں، اور اس حکومت نے بھی کوشش تو کی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں کسی حد تک ٹھہراؤ رہے، اگر بہت زیادہ اس میں گرم جوشی نہیں آتی، لیکن
یہ ہے کہ یہ ایک مشکل توازن جو رکھنا ہے ایک مشکل کام ہے، اور میرے خیال میں ہمارا اس وقت ایران کے ساتھ جو جھکاؤ جو ہے تھوڑا بہت، کیونکہ ہماری پالیسی میکنگ میں ایسے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ایران سے بس تعلقات اچھے ہو ہی جائیں، بھلے وہ کسی اور کی کاسٹ پہ ہوں، تو یہ ایدر اور والی جو بات ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ ایران کا بڑا اثر و رسوخ رہا ہے ہمارے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں، آپ دیکھ لیجئے عراق، سیریا، لیبنان، جہاں جہاں بھی انقلاب کے بعد خاص طور پہ ایران ایک دنیا میں شیعہ سنی کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ ابھر کے آیا ہے، تو یہ اس کی ریپرکشنز ہیں، امپلیکیشنز ہیں۔ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، اور وہ بھی ہمارے تو خیر ان سے ہمیشہ سے تعلقات اچھے رہے ہیں، اور اب اچھی بات ہے کہ ہمارے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ ٹرکی بھی اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ ٹرکی نے گو کہ ہمارے ساتھ بڑا اکنامک کوآپریشن کیا، یہ جو آپ موٹر وے دیکھتے ہیں شروع میں ترکی نے مدد کی بنانے میں، اور پھر ترکی، ہم RCD میں کسی زمانے میں تھے، ایران، پاکستان اور ترکی، جو کہ 1965 میں شاید 66 میں بنی تھی، نہیں 1964 میں بنی تھی، اس کے بعد پھر 1985 میں اس کو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کر دیا۔ اب دیکھیے CO بھی جو اس وقت 10 ممبر ہیں، وہ کوئی فعال نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ تہران میں ہے، اور چونکہ تہران میں پرابلمز ہیں، فلائٹ کنیکشن نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ECO بھی وہ اس طریقے سے ایک فعال آرگنائزیشن نہیں بن پائی جس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو دیکھتے تھے کہ ECO کو ہم فعال کریں گے، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہو پائے۔ اب جہاں تک ٹرکی کا معاملہ ہے، یہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کا ایک خاص، اور خیر وہ پہلی بھی جو حکومتیں تھیں ان کے صدر اردوان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو ٹرکی ہمارا ایک نیچرل پارٹنر ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کرنا ہے، اور اکنامک اپرچونٹیز ہی ہمارے لیے ہو سکتی ہیں، کیونکہ ٹرکی نے بہت سے چیزوں میں بہت پروگرس کی ہے، تو ہم ان سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر اسلامک ملک ہے، گو کہ وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، لیکن ہمارے لیے اپرچونٹیز بہت ہیں۔ اور پھر آج کل ایک رجحان بھی ہو گیا ہے کلچرلی، آج کل ہم سب لوگ ارطغرل بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے ڈرامے بھی جو ہے اردو میں ڈب ہو کے آ رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے ٹرکی کے ساتھ ہمارے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، لیکن ایران کے ساتھ البتہ جو ہیں اس میں ایک ایشو رہتا ہے، اور پھر ٹرکی اور ایران کے درمیان بھی ایشوز ہیں۔ فار ایگزامپل سیریا کو آپ دیکھ لیجئے، ٹرکی ایک طرف کھڑا ہے، ایران رشیا کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ جو ٹینشن ہے یہ رہتی ہے، اور اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج جو ان کی جو ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ ایران کے ساتھ بس تعلقات کو اچھا کرنا ہے، اس کی چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، یہ مناسب ایک نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ ہم چاہتے ہیں تعلقات اچھے ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات جو خلیجی ممالک کے ساتھ ہیں وہ کسی طریقے سے کسی طور بھی ہرٹ ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، اور اس طرح جس وقت معاملات چل رہے ہیں اس میں کوئی خاص مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم جو ہے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہت گرمجوشی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اپرچونٹیز اس وقت کم ہیں جب تک کہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں وہ نہیں ہٹ جاتی، اور خاص طور پہ US کے تعلقات میں کچھ بہتری نہیں آ جاتی، تو ہمارے لیے بس یہی ہے کہ ہم اپنا ایک توازن رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ڈس ایبیوز کریں اس نوشن سے کہ پاکستان کے پاس کوئی کیپیسٹی ہے کہ ہم سعودی عرب اور ایران میں کوئی میڈیشن کروا سکتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس میں جو ہم نے پہلے انرجیز اور اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہیں، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں بس اپنے بائی لیٹرل ریلیشن سے فوکس کرنا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ سبسٹینس پیدا ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔